یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سخت سے سخت ایکشنز لیے جا رہے ہیں. اب اگر ہم انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کر لیتے ہیں, آج پاکستان نے نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس نوٹس میں جو یک طرفہ معطلی کی ٹھوس وجوہات مانگی جائیں گی اور انٹرنیشنل فورمز پر بھی احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا. اب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان معاملات کو؟ کیا جواز پیش کیا جائے گا انڈیا کی جانب سے اس پر؟ دیکھیے, جواز تو کبھی انڈیا کی جانب سے پہلے بھی پیش نہیں کیا گیا. ہماری تاریخ ایسی ہے کہ ہم دائروں میں گھوم رہے ہیں. کبھی شاید انڈیا آگے ہوتا ہوگا, کبھی ہم آگے ہوتے ہوں گے. کوئی نہ کوئی واقعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی گونج سنائی دیتی رہتی ہے, آنے والی دہائیوں تک اس کی گونج سنائی دیتی رہتی ہے. اس وقت بھی آپ کسی ڈپلومیٹک سرکل میں جائیں, سول سوسائٹی سے انٹریکٹ کریں, میڈیا لگا لیں, ہم اسی واقعے کو ڈسکس کر رہے ہیں. اسی طریقے سے بھارت کی سائڈ پہ بھی اسی واقعے کو ڈسکس کیا جا رہا ہے, لیکن پھر بھی ہمیں ابھی تک حل نہیں اس کا نظر آ رہا. ہمیں اپنے معاملوں کا, ہمیں مسئلوں کا حل نہیں نظر آ رہا. اگر ہم واقعی اس کا حل دیکھنا چاہتے ہیں ہم دونوں طرف سے, تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی ہوگی کہ اپنے آپ کو مخالف فریق کی جگہ رکھ کر دیکھیں. ہمیں بھارت سے تو اس کی امید نہیں ہے کہ وہ ایسا قدم اٹھائے گا, لیکن ہمیں ایسی خیر سگالی دکھانی چاہیے. ہمیں وی شوڈ بی اے بگر مین. ہمیں دیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ کیا واقعی بھارت اپنے لگائے گئے الزام کو سچ سمجھتا ہے, یا بھارت جانتا ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. اس کا جائزہ لینے کے لیے میں ٹریک ریکارڈ رہا ہے نا 2019 2019 کی بات کر لیں, پلوامہ اٹیک, تب بھی کہا گیا کہ آپ آ جائیں ایک انویسٹیگیٹ کر دیتے ہیں اس معاملے کو, اس پہ بھی نہیں آیا گیا. اب اس کے بعد دوبارہ یہ والا, تو ایک ریکارڈ رہا ہے بھارت کا کہ صرف الزام لگا دیے جاتے ہیں, اس کے بعد نہ تو ایویڈنس ہوتا ہے اور نہ ہی مذاکرات کی ٹیبل پر آیا جاتا ہے, کسی بھی آفر کو قبول نہیں کیا جاتا. اس سے کیا سمجھا جائے؟ جی, میں یہی بتا رہا ہوں کہ بھارت کے اقدامات کو دیکھنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل نارمز کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں, کیونکہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہم غیر جانبدارانہ بات کریں, اپنے آپ کو ان کی مخالف فریق کی جگہ رکھ کے دیکھیں, تو میں بھارت ہی کے آئین کے مطابق بات کروں گا اور میں بھارت ہی کے کیے گئے اقدامات کو سامنے لاؤں گا کہ انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں, کیا وہ جسٹیفائڈ لگتے ہیں یا نہیں لگتے. یہ جو حالیہ واقعہ 22 اپریل کو ہوا ہے, یہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا کہ واقعہ پوری طرح سے اس کی اطلاع شاید ان سوگوار لوگوں تک نہیں پہنچی ہوگی. اس دلخراش واقعے کی اطلاع ان عزیز و اقارب تک بھی نہیں پہنچی ہوگی شاید پوری طریقے سے, کہ اس سے پہلے ہی اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس تمام معاملے کے پیچھے پاکستان ہے. نتیجتاً پاکستان ایک اعلان کو مسترد تو کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک آفر بھی کر دیتا ہے کہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو انکوائری کروا لیجیے. اب اس بات کو سمجھیے کہ جہاں کوئی اسٹیٹس ایک دوسرے پہ اس لیول پہ انگیج ہو جاتی ہیں تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی, یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے. ہمیں رہنمائی ملتی ہے انٹرنیشنل لا کمیشن کی رپورٹ سے. وہاں انہوں نے کچھ آرٹیکلز ڈرافٹ کیے ہوئے ہیں, انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو کیسے ایک دوسرے کے بارے میں کیا پروٹوکولز ہیں, کیا قواعد و ضوابط ہیں جن کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا الزام لگایا جائے گا. اس کا آرٹیکل 2 اگر آپ دیکھیے تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی اسٹیٹ اپنی انٹرنیشنل اپلیکیشن پوری نہیں کرتا تو اس کو انٹرنیشنل رانگ تصور کیا جائے گا. اسی میں اگلے آرٹیکل میں لکھا گیا ہے کہ اس انٹرنیشنل رانگ کو اسٹیٹ کے ساتھ اگر ایکٹیویوٹ کرنا ہے تو اس کے ثبوت ہونا چاہیے کہ یا تو وہ رانگ اس اسٹیٹ کے آفیشل نے کیا ہے یا اس اسٹیٹ آفیشل کے کہنے پہ کیا گیا, یعنی کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی نہ کوئی انوالومنٹ آپ کو ثابت کرنی پڑے گی ثبوتوں کے تھرو. اسی چیز کو آگے آپ دیکھیے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بھی اسی اصول کو سامنے رکھا ہے, اسی کو ڈسکس کیا ہے نکارگوا ورسز یو ایس اے کے کیس کے اندر. بالکل جی, نکارگوا ورسز یو ایس اے انہوں نے اس سٹینڈرڈ کو بتایا ہے کہ جب آپ نے ایٹریبیوٹ کرنا ہے اسٹیٹ کو تو یہ ثبوت آپ نے سامنے دینے. اس وقت کیا ثبوت آئے ہیں سامنے؟ پہلی بات تو یہ کہ ثبوت آیا ہی نہیں. اگر ثبوت آتے تو کیا آ سکتے تھے؟ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوتی, کوئی ایسا سیٹلائٹ ڈیٹا ہمیں دیا جاتا, کوئی سرویلنس ریکارڈ ہمیں دیا جاتا, کوئی ایسی ویژول امیجز دیے جاتے, کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس دی جاتی جس کو ہم ویریفائی بھی کروا سکتے تھرڈ پارٹی سے. ایسا کچھ نہیں دیا گیا. صرف میڈیا رپورٹنگ کو یا پولیٹیکل بیانیے کو ایویڈنس نہیں کہا جا سکتا, ثبوت نہیں کہا جا سکتا. اب بھارت نے ثبوت تو دیے نہیں, الزامات لگا دیے, اور صرف الزامات نہیں لگائے, اس کی فردرنس میں ایکشنز بھی لے لیے ہیں. ہمارے ڈپلومیٹس کا کہا گیا کہ نمبر کہہ رہے ہیں پولیٹیکل گین کے لیے کیا جا رہا ہے مودی سرکار کی جانب سے. ابھی تک کوئی ایویڈنس, وہ بھی بار بار پوچھ رہے ہیں, بھارت کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ آپ ایویڈنس جنریٹ کر لیں, اس کے بعد کچھ کریں. جی, اگر آپ اقدامات ہی دیکھ لیں تو کوئی بھی غیر جانبدار بھارتی بھی یہ کہے گا کہ یہ خطے کی امن کے خلاف ہے. سب سے پہلی جو بات کی گئی ہے ہمارے ڈپلومیٹس کم کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے, سوشل کلچرل ویزا انگیجمنٹ ختم کرنے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کی آپ نے بات کی, اور جو ملٹری کو فری آپریشنل ہینڈ دے دیا گیا, آپریشنل فریڈم دے دی گئی ہے, یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ کوئی بھارتی بھی یا کوئی بھی غیر جانبدار اس کو دیکھے گا تو کہے گا یہ خطے کے امن کو نقصان پہنچائے گی. اس کے برعکس پاکستان کا رد عمل دیکھیے. پاکستان نے کیا کہا ہے؟ پاکستان نے کہا ہے کہ پہلے تو کوئی لا تعلقی کا اظہار کیا ہے, پھر مذمت کی ہے, افسوس کیا ہے, اس کو دہشت گردی قرار دیا ہے,
اور یہاں تک ہی نہیں, انہوں نے آفر بھی کر رہے ہیں, بارہا آفر کر رہے ہیں کہ آپ انکوائری کرا لیجیے کیونکہ آپ غمگین ہیں, آپ کا نقصان ہوا ہے, آپ کے لواحقین کو تسلی ہو جائے گی, انکوائری کروا لیجیے, چیک کر لیں کہ اگر ہماری کوئی انوالومنٹ ہے یا نہیں. لیکن اس چیز کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا. ایسے ہی آپ باتیں دیکھیے, یہی رویہ جو ہے ان دونوں ممالک کے قوانین آئین میں بھی نظر آتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ آئین کی بھی بات کریں گے, انہوں نے آرٹیکل 370 کے ساتھ جو کیا, کشمیریوں کی حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا, یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن کے خلاف گئے, اس کے برعکس ہم آج تک آرٹیکل 257 کو اپنے آئین میں برقرار رکھتے ہیں, سینے سے لگا کے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کشمیری اپنی خود مختاری کا فیصلہ صرف وہ کر سکتے ہیں, اپنے آنے والے کل کا فیصلہ صرف وہ کر سکتے ہیں. یہ تو آئین کے اندر ان کے متضاد ہو گئے, ان کے اپنے بیانات کے اندر بھی بہت سے تضادات ہیں. انڈس واٹر ٹریٹی کو دیکھ لیجیے, انڈس واٹر ٹریٹی کو دیکھ لیجیے, ورلڈ بینک کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پہلے انگیج کرتے ہیں, سائن کرتے ہیں, اور بعد میں کہہ دیتے ہیں کہ ورلڈ بینک کا رول ہی کوئی نہیں ہے اس کے اندر, اسی کو چیلنج کرتے ہیں. اور وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اب اس وقت ہماری اکنامک سچویشن مختلف تھی, آج ہماری اکنامک سچویشن مختلف ہے. تو یہاں یہ بتانا ہوگا کہ قانونی طور پہ بیڈ بارگین از ناٹ اے ڈیفینس. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب ہمارے حالات بدل گئے ہیں تو ہم اپنے کیے گئے عہد و پیمان پورے نہیں کریں گے. اسی طریقے سے یہ جاتے بھی ہیں اسی ورلڈ ٹریٹی کے اندر, انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر ڈسپیوٹ ریزولوشن میکینزم میں پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن اسی کے خلاف ریلکٹنس بھی شو کر دیتے ہیں تاکہ اگر کوئی فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے تو ہم بتا سکیں کہ ہم بھاگ سکیں اس سے, ہم کہہ سکیں کہ یہ ہم پہ لاگو ہی نہیں ہوتا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.